فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا کروں خالق کائنات بندہ نذیر کی زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. سنا کے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین حاضرین، خالق کائنات لا ریب بے-عیب کتاب کے اندر ارشاد فرماتی ہیں، ایمان لے کر آؤ اور اچھی اعمال کرو. میرے محبوب علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ، وعاملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرو. محترم سامعین حضرات، جس شخص کو یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے، ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اس جیسی دولت کوئی نہیں ہے. حضرات محترم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، آل پاک اطہار اور تابعین، تبع تابعین، یہ سب نبی پاک علیہ السلام کے غلام تھے. اور جن لوگوں کو انعام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصاً فضل ہوا اور اس کی رحمت ہوئی، ان میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے. یوں سمجھیں کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا ہے. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام، یہ سب کے سب حضرات محترم آقا علیہ السلام کے غلام اور نبی پاک علیہ السلام کو دل سے پیار کرتے تھے. ایمان یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے. جیسا صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، اہل بیت سے اطہار ایمان لے کر آئے، تابعین ایمان لے کر آئے، ویسی سوچ ہمیں بھی رکھنی چاہیے، ویسا ایمان ہمیں بھی رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی گستاخیاں ہوتی رہیں تو ہم خاموش بیٹھے رہیں، آل پاک اطہار کی گستاخیاں ہوتی رہیں ہم خاموش بیٹھے رہیں. حتیٰ کہ جتنے بھی معزز شخصیات ہیں ان میں سے کسی کی بھی کوئی گستاخی کرے تو اگر ہم ہاتھ کے ساتھ طاقت رکھتے ہیں تو اسے ہاتھ کے ساتھ روکنا چاہیے. اگر ہم زبان کے ساتھ طاقت رکھتے ہیں تو زبان کے ساتھ اسے روکنا چاہیے. ان میں سے جو ناقص ایمان والی صفت بتائی گئی ہے، اگر ان دونوں میں سے نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم دل سے پورا جانو. معزز سامعین و حاضرین، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام آپ کے اوپر کس قدر ایمان رکھتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب امیہ بن خلف کوڑے مارتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ لوہے کی چمکی کے ساتھ ان کے جسم کو چھلنی کرتا ہے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا رہی ہیں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ اے بلال، تمہیں سزائیں مل رہی ہیں،
تکلیفیں دے رہی ہیں، تم مسکرا رہے ہو، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ اس کی تختی کے اوپر رد کرنے والا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم جب بازار میں جاتے ہو، مارکیٹ کے اندر جاتے ہو کپڑا خریدنے کے لیے یا کوئی برتن خریدنے کے لیے، تو کپڑے کی ورائٹی چیک کرتے ہو، آپ برتن خریدتے ہو تو اسے ٹھانک بجا کے چیک کرتے ہو کیا یہ پکا ہے یا کچا ہے، آپ یہ خالصاً سبیل کا ہے یا اس کے اندر کوئی ملاوٹ ہے۔ حضرات محترم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے بھی رب تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں چیک کر رہا ہے کہ بلال میرے محبوب کے ساتھ جو عشق رکھتا ہے، محبت جو رکھتا ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدت رکھتا ہے، کیا یہ پکی نہیں یا کچی نہیں؟ اتنی اذیتیں، تکلیفیں برداشت کی، لیکن آقا علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ معزز سامعین حاضرین، آئیے آگے چلتے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے جو کہ آنکھوں سے نبینا تھے، ان کی بہن نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کر دی۔ جب گستاخی کی تو ان سے برداشت نہیں ہوا، حالانکہ رشتہ بھی دیکھیں کتنا قریبی رشتہ ہے، بہن ہے۔ آج جو ہمارے ہاں یہ سوچ رکھی جاتی ہے کہ مادہ داری بھی ہے، جی یہ سارے رشتے نبھانے ہیں، لیکن صحابی رسول کا ایمان دیکھیں اور ان کی سوچ دیکھیں۔ منبینہ ہے، بہن نے گستاخی کی ہے۔ آپ کو پتا چلا کہ میری بہن نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، نہ رہا گیا، گھر سے چلے، بہن کے مکان پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھا گیا کون، نام بتاتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ رات کا وقت تھا، آنکھوں سے نبینا تھے، صحن کے اندر چارپائیاں بچھی ہوئی تھی، سب سے پہلی چارپائی کو ٹٹولتے ہیں، چیک کرتے ہیں، وہاں پر بہن نہیں ملتی ہے۔ دوسری چارپائی کو چیک کرتے ہیں، بہن نہیں ملتی ہے۔ تیسری کو چیک کرتے ہیں، بہن نہیں ملتی۔ چوتھی کے اوپر اس گستاخہ کو پا لیتے ہیں۔ حضرات محترم، ان کے ہاتھ میں خنجر تھا، خنجر کے وار کر کے اس کو مار دیتے ہیں۔ جب مارتے ہیں اسے تو بانجے جو تھے، آپ کے صحابی رسول کے جو بانجے تھے، دن ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں کو قتل کر دیا گیا ہے، ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں آپ کی بارگاہ سے انصاف چاہیے۔ معزز سامعین حاضرین، آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کو بلایا، وجہ پوچھی، تو صحابی رسول نے بتایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رشتے کے اندر میری بہن ہے، لیکن گستاخ آپ کی ہے، میرے سے برداشت نہیں ہوا ہے، جس کی بنا پر میں نے اسے قتل کر دیا۔ آقا علیہ السلام کے پاس اس سوال و جواب سے پہلے آپ کے پاس وہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جنگ کر کے واپس آئے۔ کون بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہوئے تھے جو تھوڑی دیر پہلے جنگ کر کے واپس آئے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے، قلوب و اذان کو معطل کیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے صحابی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، اس پیارے نبی نے صحابی کو دیکھ لیا۔ آج بھی کوئی وزیر اعظم ہوتا تو
دنیا دار ہوتا تو کہتا کہ یہ تو دہشت گردی ہے، طرح طرح کے فتوے دیتا، لیکن نہیں، آقا علیہ السلام کے پاس حالانکہ ہر صحابی نبی جنتی ہیں، جنتی ہیں سارے صحابہ، اور وہ خصوصاً اچھا عمل کر کے آئے ہیں، جنگ لڑ کے آئے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، لیکن جو غصات کو ختم کر کے آئے تھے صحابی رسول، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کہا کہ وہ جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو میرے اس پیارے صحابی کو دیکھتے۔ حاضرین، پتہ چلا کہ رشتے اپنی جگہ پر، محلہ جاریاں اپنی جگہ پر، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن جو محبت رسول ہے وہ اپنی جگہ پر۔ معزز سامعین، آئیے آگے چلتے ہیں۔ بحرین کا علاقہ تھا، بچے میدان کے اندر، گراؤنڈ کے اندر ہاکی کھیل رہے تھے۔ جب ہاکی کھیلی تو شیاطین جیسے گردروا کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، بچوں نے گیند کو ہاکی لگائی، گیند شیاطین کی طرف گئی، ان شیاطین میں سے ایک آدمی نے گیند کو پکڑ لیا۔ جب اسے پکڑا تو بچے اس کے پاس پہنچے، ایک بچے نے منت سماجت کی، اس نے گیند نہیں واپس کی، دوسرے بچے نے منت سماجت کی، اس نے گیند واپس نہیں کی۔ آخر کار سارے بچے وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ایک ان میں سے بچہ سمجھدار تھا، اس نے آقا علیہ السلام کا وسیلہ دیا، واسطہ دیا، کہا کہ ویسے نہیں دیتے ہو تو محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والصلاۃ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہماری گیند کو واپس کر دو۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ خبیث ہے، پادری ہے، غیر مسلم ہے۔ جب انہوں نے واسطہ دے دیا تو اس سے راہ نہ کیا، آقا علیہ السلام کی گستاخی کی، نہ زیبا الفاظ بولے اس کو۔ مکشم ثانی حضرات، جو ہی اس نے گستاخی کی تو بچوں کا میچ دفعہ وہ چینج ہو گیا۔ پہلے ہاتھیاں لگا رہے تھے گیند کو، اب ہاتھیاں اس کو لگانا شروع کر دی۔ معزز ثانی محاضرین، اس وقت تک ہاتھیاں لگانا چھوڑتے نہیں ہیں جب تک اس گستاخ کی جان نہیں لے لیتے، جب تک عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گراؤنڈ کے اندر اپنا کامیاب غور نہیں کر دیتے، اس وقت تک اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ معزز ثانی محاضرین، اس کے جو چاہنے والے تھے، ماننے والے پادری بھی تھے، دور تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا حکمران نصیب فرمائے، آمین۔ غیرت مند، اور جب انصاف کرنا ہے تو پورا پورا کرنا ہے، ایسا لیڈر۔ ان کے بعد اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے پہنچے کہ دن دیہڑے ہمارے پادری کو قتل کر دیا گیا، ہمیں تو انصاف چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں کو بلا دیا، آپ کی بارگاہ میں لوگ بچے پہنچتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا ماجرا سنتے ہیں۔ بچوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس نے ہمارے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، لہذا ہمارے سے رہا نہیں ہے، ہم نے اسے مار دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب جواب دیا، کہا کہ جو میں نے جنگ لڑ کے کیسر اور کسرا کے محلات جو فتح کیے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی ان بچوں کے کردار سے ہوئی۔ سبحان اللہ، اتنی خوشی ان بچوں کے کردار سے ہوئی ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، پتہ چلا کہ ایمان ہو تو بچوں جیسا ہو جیسا بحرین کے بچوں کا تھا، عشق رسول ہو تو ایسا ہو جیسا بحرین کے بچوں کا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے خلاف بات ہوئی
चुप करके सुन के चला गया। भाई आज से रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम इतना तो कह सकते हो भाई खामोश रहे। हम आका अलैहिस्सलाम की जो है ये शान घटाने वाली जो बातें हैं हम नहीं सुन सकते, हमारे से बर्दाश्त नहीं है। मौजूद कामिल हाज़िरीन, इंसान तो इंसान रहे, शजर भी दरख्त भी मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करते थे। इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है ना, लेकिन दरख्त भी मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करते थे। राहिल था, वो मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करता था। उसे पता चला कि इस रास्ते से नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर कर जाएंगे, तो उस रास्ते के ऊपर एक झोंपड़ी बना के बैठ जाता है और उसका सुबह शाम अमल क्या है, क्या करता है? जब सूरज तलू होता है तो अपनी झोंपड़ी से निकलता है, उसकी छत के ऊपर बैठ जाता है और उस रास्ते की तरफ तकता रहता है जिस रास्ते से मेरे आका ने गुजरना था। आने जाने वाले लोग बहुत आते हैं, लेकिन कभी किसी को वो सुलह नहीं मारता, किसी को दावत नहीं देता है। रात जब होती है अपनी झोंपड़ी के नीचे आ जाता है। काफी दिन यही अमल उसका रहा। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि उसने नजर लगाई, देखा कि उसी रास्ते से एक काफिर आ रहा है। उसे मेरे आका अलैहिस्सलाम का बद्दुहाजत का जो चेहरा था वो चमकता हुआ नजर आया और बल्लैन की जुल्फें वो देखी और अलग नशरह का सीना देखा, यदुल्ला वाले हाथ देखे, मां दाखल बसर की आंखें देखी। तो वो अपनी झोंपड़ी छत से नीचे उतरता है। जो उसके चाहने वाले थे, मुतवस्सिलीन जो थे, उनको कहता है कि आज इस काफिले की हमने दावत करनी है, इनको खाना खिलाना है, खाने की तैयारी करो। मौजूद सामीन हाज़िरीन, वो तो आम का इंतजाम करते हैं, साथ साथ हैरान भी होते हैं किसी रास्ते से पहले के काफिले गुजरते हैं, लेकिन इसने कभी किसी को सुना नहीं कि किसी को बुलाया नहीं है। लेकिन आज इससे क्या हुआ कि ये तो जब तक शाम नहीं होती थी उस वक्त तक नीचे नहीं उतरता था, तो आज ये पहले किस तरह उतर आया। उस पर साथ साथ ताम भी बना रही है। काफिले वाले नजदीक पहुंचते हैं, उनको दावत दी जाती है कि आज यहां पर आप ठहरे, आप खाना खा के जा रहे हैं। मौजूद सामीन हाज़िरीन, जब वो शख्स देखता है काफिले के अंदर टिकटिकी लगाकर, नजर जमाकर, तो उसको मेरे आका अलैहिस्सलाम नजर नहीं आते। तो काफिले वाले से पूछता है कि तुम्हारे से कोई शख्स पीछे तो नहीं रह गया? तो वो जवाब देते हैं, कहते हैं कि हाँ, हमारे पास सामान था, वो सारा सामान एक आदमी के सुपुर्द करके आए हैं। हमने उसे ईमानदार समझा और हमें पता है कि वो हमारी अमानत के अंदर खयानत नहीं करेगा, इसलिए हमने वो सारा सामान उसके सुपुर्द किया। मौजूद सामीन हाज़िरीन, क्या जुमले उस शख्स ने बोले, कहा कि वो भी कोई बारात है जो दूल्हे के बगैर आ जाए, जो दूल्हे के बगैर आ जाए उसे तो कोई पूछता नहीं है। दूल्हा साथ होगा फिर उसे कोई खाना खिलाते हैं, बाकी सारी बारात की कोई इज्जत होती है। जाए उस शख्स को पहले लेके आए, फिर तुम्हें खाना खिलाया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हाजिरी और इत्तिसाल देखी। वो जितने भी लोग थे इस दरख्त के साए के नीचे बैठे हुए थे, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम सबसे एंड पर बैठे, आखिर की ओर बैठे, जहां पर धूप थी। तो
छांव का जो साया है वो ढांप ले। हज़रत मोहतरम पता चला कि इंसान तो इंसान रहे, आका अलैहिस्सलाम के साथ रब भी मोहब्बत करते हैं।